الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آواز کیوں نہیں آ رہی آپ کے پاس؟ آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ آواز آ رہی ہے کہ میرے کو؟ بالکل نہیں آ رہی ہے۔ شبانہ بازی کو کیوں نہیں آ رہی میری آواز؟ اب آ رہی ہے شبانہ بازی؟ بازی ہم کو تو آ رہی ہے، الحمدللہ آ رہی ہے بازی، آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے شبانہ بازی، آپ کا یہ نیٹ ورک ایشو ہوگا، آپ ذرا سا گیلری وغیرہ میں آ جائیے تو پھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فأنقذکم منها كذلك یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یعنی اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور حدیثیں بھی اس میں شامل ہے۔ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یعنی اس کا اہل بیت سے مراد صحابہ کرام، ام المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین، یہ سب اس میں آ گئے، کیونکہ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، ایک تو اللہ کی کتاب ہم پہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جو کہ ایک رسی سے اس کو تابع کیا گیا کہ ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے، اگر ہم وہ رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا اہل بیت سے مراد صحابہ کرام ہے، کیونکہ حدیث سے زیادہ تر صحابہ کرام ام المومنین سے ہی آئی ہے۔ اس میں دو بھاری چیز سے مراد اللہ کی کتاب اور حدیث، سنت اور حدیث، یہ سب اس میں سنت اور حدیث بول دیں گے تو سنت اور حدیث دونوں آ جائیں گی، اور قرآن یعنی دو چیزیں، ایک بھاری جو وہاں پہ بیان ہوا ہے اس حدیث میں، تو وہ ایک قرآن ہے، دوسرا کہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید اور حدیث نبوی، اس لیے کہ کتاب اللہ کا اطلاق حدیث پر ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ قرآن جو ہے اجمالاً نازل ہوا ہے، اس میں موٹا موٹی بات ہے، دو ٹوک بات بول کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے، اور اس میں اگزامپل دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، لیکن اگر اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھنا ہے کہ اس ٹائم کیا واقعہ ہوا تھا، کیوں یہ آیت کس ٹائم پہ اتری تھی، کیا اتری تھی، کیا معاملہ تھا، تو یہ سب ہم کو اگر دیکھنا ہے تو ہم کو حدیثوں میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب ایک حدیث اس میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔
پھر اس کا ایک فریق مخالف کھڑا ہوا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا. اس نے کہا آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے متعلق فیصلہ فرما دیے اور مجھے کچھ بیان کرنے کی اجازت دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہو. اس نے کہا میرا لڑکا اس شخص کیا مزدوری کرتا تھا. اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا. میں نے اس کی طرف سے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 غلام اس شخص کو دیا. پھر میں نے کچھ اہل علم لوگوں سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلاوطنی ہوں گی. اس شخص کی بیوی کو سنگسار کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ضرور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. 100 بکریاں اور غلام واپس کیے جائیں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور وہ 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا. اور اے انیس تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اسے سنگسار کر دو. انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو اس کے پاس گئے. اس نے اعتراف کر لیا. چنانچہ انیس نے اسے سنگسار کر دیا. اب سنگسار کیسا ہوتا تھا؟ زمین میں آدھا گاڑ کر پتھرے مارے جاتے تھے جب تک وہ مر نہیں جاتی تھی. تو ایسے سے وہ گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جاتا تھا اور آخرت میں اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی تھی. یہ شریعت سے قانون یعنی ہمارے جو دین کا قانون ہے اس میں یہ چیز آج بھی موجود ہے. اگر اسلامی قانون ہوتا تو زنا کی یہی سزا ہوتی ہے. اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے چھوٹی سی جماعت کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے انہوں نے ایک قانون اللہ کا قانون اس پہ نافذ کیا تھا. اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون انہوں نے نافذ کیا تھا. اس میں جنگ کرنا پڑی تھی, جان و مال کا نقصان ہوا تھا, اپنے اہل و عیال کا نقصان ہوا تھا, وہ سب ان کو گوارا تھا. لیکن سب کے ضائع ہوتے ہوئے نقصان اٹھاتے انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے. آج ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون اس لیے نافذ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم کو دنیا سے, ہمارے اہل و عیال سے, ہمارے مال و دولت سے, ہمارے خود سے ہم کو بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے. کیونکہ اتنی محبت ہم کو دنیا اور ہمارے گھر والوں سے اتنی محبت ہے کہ ہم اللہ کے دین کی پرواہ تک نہیں کر رہے ہیں. اور پہلے صحابہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کی اور اپنے اہل و عیال کی, مال و دولت کی, عزت شہرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. صرف وہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے پورا وقت لگا دیتے تھے. اسی لیے ان کے زمانے میں جو ہے اللہ کا قانون نافذ ہوا تھا. آج ہم نہیں کر پا رہے اور ہمارے پہ غیر مسلم راج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس واقعے میں جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن مجید میں نہیں ہے, تاہم آپ نے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کہا, جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد حدیث بھی ہے. اب جتنی باتیں ہم کو پتہ چلی سب چیزیں قرآن میں موجود تو نہیں ہے نا. میں نے اس سے پہلے بھی بتائی کہ جیسا کہ ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ قرآن میں نہیں بتایا گیا. کہاں بتایا گیا؟ حدیث میں. تو جب دو بھاری چیزوں کے بارے میں جب بھی بات آئی تو سمجھ جانا کہ قرآن و حدیث دونوں کی بات یہاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ولا تفرقوا, اللہ تعالیٰ نے اجماعیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تفریقہ بازی سے منع کیا ہے. یعنی ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہے, ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں گے, ایک دوسرے سے مشورہ لے کر اگر کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اور اکیلے اگر ہم کریں گے تو وہ کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور کام آگے بھی نہیں بڑھ پائیں گا. آج ہمارا یہی حال ہو گیا کہ ہم گروہ میں بڑھ گئے, اس لیے ہماری طاقت جو کم ہو گئی ہے. کوئی بھی ہم پہ حملہ کر سکتا, کوئی بھی غیر مسلم ہم پہ راج کر سکتا, اس لیے کہ ہمارے اندر محبت باقی نہیں رہی ہے. ہم ایک دوسرے کی برائی پر خوش ہونے والے بن گئے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے والے نہیں بنے بلکہ ان سے ہم خوش ہونے والے بن گئے اور ان کو نقصان پہنچانے والے بن گئے. اس لیے ہم کیا ہو گئے, کمزور ہو گئے اور گروہ میں بڑھ گئے, الگ الگ ہو گئے. ہماری خود کی مسلم سوسائٹی میں بھی ہم الگ الگ ہیں. تو یہ وجہ ہے ہماری کمزوری کی. اگر ہم ایک ہو جائے تو کوئی ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. پھر ایک دلیل آ رہی ہے سورہ انعام آیت نمبر 159 کی کہ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور کئی گروہ میں بڑھ گئے. دیکھو یہاں پہ دلیل آ گئی, کئی گروہ میں بڑھ گئے تو کسی چیز میں بھی اس سے نہیں, اس کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے, پھر انہیں بتائیں گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور ایک دلیل آ رہی ہے اس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 105 اور 106 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم. یوم
تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ یعنی کالے. تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. ایمان کے بعد کفر ہونے، انکار کرنا یعنی ایمان لانے کے بعد دین پر عمل نہیں کرنے کو کفر کہا جاتا ہے. اگر ہم اس کفر میں چلے گئے تو ہمارے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے. اس علامت سے ہم کو پہچان لیا جائے گا کہ ہم جو ہے نافرمان تھے اور اللہ کی آیتوں کا، نبی کا انکار کرنے والے تھے. آج ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، مشرکین مکہ انکار کرتے تھے، ڈائریکٹلی ڈنکے کے چوٹ پر بولتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے اور نہیں مانتے تھے. لیکن ہم کیا کرتے، کلمہ بھی پڑھ لیتے، اس کے اندر داخل بھی ہو جاتے، اور ہمارا اتنے نڈر ہو گئے کہ کلمہ پڑھ بھی لیتے اور نہ نبی کی پیروی کرتے نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا اور رسول کی اتباع کرنا پڑے گا، رسول کی پیروی کرنا پڑے گا، اس لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو ہم اس سے بھی بدتر ہوئے، مشرکین مکہ سے بھی بدتر آج کے مسلمان ہیں. پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور فرقہ بندی سے بچنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے. بہت سی حدیث میں ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے. اب 3 باتیں کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سے پسند کرتا ہے اور 3 باتیں کیا ہے جو ہم سے ناپسند کرتا ہے. آج ہی ہم عہد کریں گے کہ یہ 3 باتوں کو اپنائیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ 3 باتوں کو چھوڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم اس سے ناراض ہوتا ہے. اب دیکھو، اور تمہارے لیے فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. ہم کو کسی کی عبادت نہیں کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا ہے. اب ہم بولیں گے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے، ہم تھوڑی کسی کی عبادت کرتے. تو دیکھو، کبھی ہم نماز پڑھتے نا تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن کبھی ہمارے طبیعت خراب ہے تو ہم کیا کرتے، چھوڑ دیتے. اور دوسرا، ہمارے یہاں بہت سارے مہمان آ گئے، یا پھر ہم کوئی شادی بیاہ میں مصروف ہو گئے، یا ہم مہندی لگا لی، یا ہم میک اپ کر لیے، تو ہم نماز کو ترک کر دیتے. تو کیا اللہ کی عبادت کرنا ہوا کہ یہ نہیں ہوا؟ ہم کس کی عبادت کر رہے؟ ہماری خواہشات کی عبادت کر رہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہم اللہ کے راضی کرنے والے بن جائیں. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں مہندی لگا لیتی ہے، کلر نہیں آئے گا کر کے دھوتی نہیں اور وضو نہیں کرتی، اور کیا کرتی ہے، اگر نماز کے لیے زور دیا گیا تو وہ تیمم کرتی ہے. تو ایسے میں تیمم جائز نہیں ہے. تیمم تکلیف کے وقت اور سفر میں اگر پانی نہیں ملا تو پانی نہیں ملنے کی وجہ سے، اگر پانی ہے، اگر پانی سے اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھی تیمم کا اس کو حکم ہے. باقی ایسی اپنی خواہشات کو بچانے کے لیے تیمم کا حکم نہیں ہے. تو ایسی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایسی دوسری بھی عبادتوں کا یہی مثال ہے. میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک عبادت کا مثال آپ کے سامنے رکھی ہوں. اب ہے، اور سب سے پہلے تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ہم کو کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے. دیکھو، اگر ہماری عادت یہ رہی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں، اگر اکیلے میں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اکیلے میں اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم برابر کرتے. لیکن اگر ہم کو معلوم ہے ہم کو کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، نماز کو لمبی کر دیتے ہیں یا پھر صدقہ کم دینے کا زیادہ دیتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو جائے گا. اور دوسرا، قسمیں کھا لیتے ہیں. جب ہماری بات کوئی نہیں مانتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں اتنے اتاولے ہو جاتے کہ ہم کسی کی بھی قسم کھا بیٹھتے ہے نا. کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی، بچے کی، کسی کی بھی قسم کھا لیتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ حکم دے دیا اگر کسی کی قسم کھانا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کے رب کی قسم کھانا ہے. یعنی صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کا ہم کو حکم دیا گیا، وہ بھی مجبوری کی حالت میں. اس سے پہلے میں نے اس کی تشریح کر چکی ہوں کہ قسم کب کھانا ہے اور کھانا ہے تو کس کی کھانا ہے. صرف ہم کو اللہ کی قسم کھانے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. میں شرک کی بات کر رہی ہوں اس لیے میں نے قسم بھی لی، کیونکہ دوسروں کی قسم کھانا بھی شرک ہے. تو ایسی چیزوں سے بھی ہم کو بچنا ہے. اور بہت سی عورتیں دیکھو، الحمدللہ ہمارے پاس علم ہے تو شاید ہم نہیں کرتی ہیں، لیکن بہت سی عورتیں کیا کرتی ہے، نظر لگ جائیں گا تو بچے کے ہاتھ میں پیر میں دھاگا باندھ دیتی. یہ شرک ہے. بولے سروتا بجائیں گے تو جھگڑا ہوگا، کوا آواز کر رہا ہے، کوا کاؤں کو کر رہا ہے تو بولے مہمان آئیں گے. یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر کہلاتی ہے. یہ سب شرکوں سے ہم کو بچنا پڑے گا.
تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گا، سب سے پہلے ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ بازی اختیار نہ کرو، یعنی الگ الگ نہیں ہونے، ہم کو ایک جٹ ہو کے ہم کو کام کرنا ہے۔ دیکھو اگر ہم گروہ بندی میں بن جائیں گے، جیسے اہل حدیث ہے، اسلامی جماعت ہے، تبلیغ ہے، سنی ہے، تو پھر ہم جو جماعت میں رہیں گے ہم کو وہی جماعت کے بارے میں اچھا لگے گا، اور دوسری جماعت کو ہم کیا سمجھیں گے، یہ بری ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا نا، کوئی بھی علماء کوئی بھی غلط نہیں ہوتے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو کھٹکتی ہے نا، عقیدے میں ذرا سا فرق ہوتا ہے، تو یہ سب ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے متعلق ہمارے اندر بغض اور دشمنی بھر جاتی ہے، اس لیے ہم نا ایک نہیں ہو پاتے، تو اس لیے جماعت بنانے کی کوشش نہیں کرنا، ہاں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، ایک ساتھ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی میں برکت ہے، صلاح مشورے میں برکت ہے، لیکن ایک نام رکھ لینا اور اپنے آپ کو ہی صحیح ثابت کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا، پھر وہ لوگ دیکھیں گے ہم کو، وہ ایک الگ جماعت بنا لیں گے، اس کا ایک الگ نام رکھ لیں گے، پھر تیسرا اٹھیں گے وہ الگ جماعت بنا لیں گے، وہ ایک اپنا نام رکھ لیں گے، تو ایسا ہمارے سے شروعات ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم کو جماعت کا نام نہیں رکھنا ہے، ہمارا نام کیا ہے، مسلمان ہے، اور ہم صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرتے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کرے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک جماعت بنی صحابہ کرام کی، تو اس کو جماعت کا نام کیا تھا، مسلم تھے نا، اسلام تھا نا، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے نا وہ، باقی ان کا نام نہ اہل حدیث تھا، نہ اسلامی جماعت تھا، نہ سنی تھا، نہ کچھ تھا، یہ تو بہت سالوں بعد ان لوگوں نے اپنے نام رکھ لیے۔ پہلے تو صرف مسلمان، یہودی، نصارہ، مشرکین مکہ یہی پائے جاتے تھے، یہ ابھی جتنے دھرم ہیں نا یہ پائے نہیں جاتے تھے، بہت دنوں کے بعد یہ لوگ رائج ہوئے، یہ لوگ پیدا ہوئے، یہ دھرم والے۔ اور سنی، یہ جو سیاہ ہے نا، سیاہ بھی کربلا کی جنگ کے بعد یہ سیاہ الگ ہوئی تھی، سیاہ علی کو چاہنے والی، یہ ایک جماعت بنی تھی، تو یہ پھر بعد میں بھاورے، پھر یہ ایسا کرتے کرتے سب الگ الگ جماعتیں اپنی بنانا شروع کر دیے، الگ الگ گروہ میں بڑھ گئے۔ اس سے کیا ہوگا، ہماری طاقت کمزور ہو گئی۔ اور آگے، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے، دیکھو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کریں گا، یہ 3 باتیں اگر ہم 3 باتوں پہ اگر ہم اڑ جائیں گے، بس یہ 3 باتوں کو ہی ہم لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، دوسرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور تیسرے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کتاب میں حدیث بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب سے مراد قرآن مجید بھی آ گیا اور حدیث بھی آ گئی ہے، تو یہ 2 چیزوں کو ہم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کون سی 3 چیزوں سے ہم کو ناپسند کرتا ہے، وہ 3 چیزیں بھی دیکھو، کہ وہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرنا، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کی وہ باتیں کرنا، فضول میں اپنا ٹائم ضائع کرنا۔ ہاں اتنی دیر ہم اللہ کے ذکر کر لے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ دیکھو ہم کو حکم دیا جاتا ہے کہ اگر بولو تو سچ بولو، اگر نہیں بولنا تو چپ رہنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو نہیں بولنا ہے، اگر آپ کو جیسا زیادہ بولنے سے کیا ہوتا ہے، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، فضول باتیں بھی نکل جاتی ہے، ہنسی مذاق میں ہم کسی کا دل بھی دکھا دیتے ہیں نا، تو ایسی باتیں نکل جاتی ہے، اس لیے ہم کو کم بولنے کا حکم دیا ہے۔ اگر منہ کھولو تو سچ بولو، نہیں تو پھر ورنہ چپ ہی تمہارے لیے بہتر ہے، چپ ہی رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم چپ رہیں گے تو زبان ہماری نہ سکتی ہے نہ تھکتی ہے، ہم اللہ کا ذکر دل میں کرتے رہے، زبان سے بھی کرتے رہے اور دل میں بھی کرتے رہے، اور جس چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، جو کہ معمول بنانا ہے کہ اتنا ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جو ہو جائے، چاہے کتنی بھی بڑی فنکشن ہو جائے، گھر میں میت ہو جائے یا اور بھی کوئی صدمہ ہو جائے یا کوئی بھی بڑا فنکشن ہو جائے کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہو جائے، لیکن یہ کام کو ہم کو کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو 3 تصویر بتائی، رات کو سونے کی چیزیں بتائی، یہ سب چیزیں ہمارے معمول میں ہونا چاہیے۔ ہر دن میں ہماری کمی نہیں بلکہ زیادتی ہونی چاہیے، ہر دن میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے اور اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ چیز کو ہم لازم پکڑ لینا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک دن بیٹھ کے تم 4-5 گھنٹے عبادت کر لو، دوسرے دن کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی عبادت اور ریگولر ہونے والی عبادت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو کیا منع کیا جا رہا ہے کہ ادھر کیا بے مقصد کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں جیسا ہم کرتے نا، اس کی بات اس کی بات، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، فضولیات میں بیٹھنے سے بھی ہم کو منع کیا جا رہا ہے۔ ہم فضولیات میں ہمارا ٹائم ضائع کر دیں گے تو اصلیت میں ہم ہمارے ٹائم کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسرا ہے کثرت سے سوال کرنا۔ دیکھو اب سوال کرنے پہ یہاں پہ کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ یہود کا جو سوال کرنا تھا کہ وہ بہانے ڈھونڈنے کے لیے، اور اللہ نے جو حکم دیا وہ نہیں کرنا ہوتا تھا، اسی لیے وہ سوال کر کرتے تھے تاکہ وہ جو ان کا حکم ہے وہ ٹل جائے، یہ ان کی نیت ہوتی۔ لیکن یہاں پہ سوال، کثرت سے سوال کرنے سے مراد، دیکھو آج ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے سوال کرتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، پھر اس کی کوئی بات پکڑ کے اس کو بہت زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے
کہ یہ بہت غلط بتاتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، اس کو بدنام کر دیتے، تو ایسی ٹوپوں میں بھی ہم کو نہیں لگنا ہے۔ کثرت سے سوال اس کو بولا جاتا ہے۔ اب دین میں سوال کرنے کی اجازت ہے، اگر سوال نہیں کریں گے، اگر جو تمہارے عالم علماء ہیں ان کو تم کوئی بات اگر تم کو کھٹک رہی ہے، اگر تم کو نہیں سمجھ رہی ہے قرآن و حدیث کی کوئی بات، دین کی کوئی بات، تو تم کو پوچھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات نہیں آئیں گی کہ تم سوال ہی مت کرو، مطلب کثرت سے سوال کرنے کو مراد میں نے آپ کو سمجھائی کہ بہانے ڈھونڈنا نہیں کرنا اور کسی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے سوال کرنا، اس کو بولتے ہیں کثرت سے سوال کرنا۔ تو یہ بھی ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا کیا ہے؟ بے مقصد باتیں کرنا، دوسرا کثرت سے سوال کرنا، اور تیسرا ہے مال کو ضائع کرنا۔ اب ہم مال کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ ڈیکوریشن میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی تھی، ڈیکوریشن، فنکشن، ڈیکوریشن، فنکشن اور فیشن، یہ 3 چیزیں جو ہے فضولیات میں خرچ کرنے کی ہوتی ہے۔ فضولیات ہمارا پیسہ چل جاتا ہے، ڈیکوریشن بھی ہم اتنا ضرورت سے زیادہ کر دیتے صرف لوگوں کی واہ واہی سننے کے لیے، اور فیشن بھی اتنا کر لیتے کہ ہمارے چہرے تک خراب ہو جاتے، اچھے دکھنے والے چہرے اس دن خراب دکھتے۔ جو خوبصورت لڑکی رہتی ہے نا، وہ اتنا میک اپ چوپڑ لیتی ہے کہ فنکشن میں دیکھو تو ہم کو اچھی نہیں لگتی اتنی۔ اور فیشن کے نام پہ لباس بھی چھوٹے کر دیے گئے، چست کر دیے گئے، تو یہ سب چیزوں میں ہمارا مال ضائع ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں میں جیسا کہ فیشن چلے گی، کتنا بھی بھاری ڈریس رہا تھا ہم اس کو نہیں پہنتے ہیں، نہ ہی کسی کو دینے کا ہم کو دل ہوتا ہے۔ اس لیے میانہ رویہ اختیار کرنا، بہت لو بھی نہیں پہننا ہے ہم کو کہ بالکل ہم فقیر دکھے، اور بہت ہائی فائی بھی نہیں پہننا ہے کہ ہمارا مال اسی میں ضائع ہو کر جائے اور صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ بچے، یعنی ہم اپنے آپ پر ہی خرچ کر لیتے ہیں پورا، تو صدقہ اور خیرات کب کریں گے؟ تو ہم کو میانہ رویہ اختیار کرنا ہے، مطلب بیچ کا راستہ۔ نارملی کپڑے پہننا ہے جو کہ بیچ میں ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے، بہت زیادہ سستے بھی نہیں ہوتے، اور فیشن بھی ہم کر سکتے ہیں ہمارے شوہر کے لیے، لیکن وہ بھی اس کو بھی درمیان میں رکھنا ہے، اور فنکشن، فیشن، ڈیکوریشن میں بھی ہم کو کم استعمال کرنا ہے۔ اور جب دیکھو انسان مال کما لیتا ہے نا، تو ایک عہدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ الیکشن ہوتا ہے۔ تو الیکشن تو ہم نہیں لڑتے، اب ہم یہ بھی بولیں گے کہ ہم تو الیکشن تھوڑی لڑتے، لیکن جیسا کہ عہدہ بنانے کے لیے ہم بہت سارے باتیں ایسی، یعنی بہت سارا مال اس لیے بھی خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارا عہدہ بن جائے، ہمارے یہاں پہ نام ہو جائے، ہے نا، یہاں پہ ہماری بہت زیادہ عزت ہو، اس لیے بھی ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے انجیکشن یعنی بیماری۔ تو ہم اگر گناہ کریں گے اور صدقہ و خیرات نہیں کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی اور بیماریاں بھی آئیں گی، تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ بیماری میں پیسہ لگانا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے ہم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو، مطلب صدقہ و خیرات میں ہم کو مال کو صرف کرنا ہے۔ جیسا کہ صحابہ اور صحابیات جو تھی، وہ ان کے پاس کتنی بھی رقم آتی تھی، ہمارے پاس 10,000 آ جائے تو ہم کیا 10,000 صدقہ کرتے تھے؟ کیا نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے۔ تو ہم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کا زکوٰۃ نکالی جائے، 2.5% ہے نا، تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اس کے بعد پھر روز صبح ہمارا ایک معمول بنا لے کہ ہم ایک صدقہ کی پیٹی رکھیں ہمارے گھر میں، اور نہیں تو اگر نہیں بھی پیٹی ہمارے پاس میں، تو روزمرہ ہماری جو کام والی ہوتی ہے، فقیر آتے، اس کو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہی رہے۔ ایسا نہیں ہم بہت کرتے ہیں باجی، ہم بہت دیتے، ایسی بات ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جتنا دو اتنا کم ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا صحابہ ام المومنین کی سیرت، اس میں دیکھنا وہ کیسے صدقہ کرتی تھی، جتنا مال آتا تھا پورا اللہ کی راہ میں دے دیتی، اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک ڈریس ہوتا تھا پہننے کے لیے، اور ہمارے پاس الماری میں اتنے ہوتے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ تو ہم کو بھی صدقہ و خیرات میں سبقت لے جانا ہے، کتنی بھی نیکیاں کر لو، کتنا بھی صدقہ کر لو، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم گنہگاری ہیں، اور گنہگاری ہم کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم نیک سمجھنا شروع کر دیے تو ہمارے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ تکبر پیدا ہو جائے گا۔ تو وہ تکبر کو بھی ہم کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس لیے کتنا بھی کرے تو ایسا سوچنا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ صحابہ کرام تو اس سے کہیں زیادہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا دو اتنا کم ہے۔ وہ پورا کے وہ ایسی بینک ہے کہ ہم کو پوری ایمانداری کے ساتھ پورا کے پورا ہم کو مل جائے گا۔ تو ہم کو صدقہ و خیرات، یعنی 3 چیزیں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں کرنا، نمبر 2 کثرت سے سوال کرنا، اور نمبر 3 مال کو ضائع کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث آ رہی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو ہلاک اور برباد ہوئے۔ بیچ میں ایک دوسرے کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو گیا تو دشمنی پیدا ہو جائے گی، ہے نا، تو ایسے سے کیا ہوں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی دوسرا پھر تیسرا آ کے اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرنا
سختی میں مبتلا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا. دیکھو آسانی پیدا کرنا، کوئی بھی چیز میں آسانی پیدا کرنا، کسی کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی پیدا کر دینا، یعنی یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے نا. آسانی پیدا کرنا، کسی سے اچھی بات کر لینا، کسی کے لیے کوئی چیز مہیا کر دینا، یا پھر کسی کے رشتے لگا دینا، کسی کا اور کچھ کر دینا، یا کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دینا، یہ ہوتی ہے آسانی. ٹھیک ہے. اور سختی میں مبتلا نہ کرنا، سختی میں کسی کو بھی مبتلا نہیں کرنا ہے. یعنی دین میں بھی اگر کوئی بات ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کو دھیرے دھیرے ہی جیسا کہ زکوٰۃ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان پہ، ابھی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھا مال دو، ہے نا. لیکن جب کیا تھا کہ جب ان کے پاس جانور ہوتے تھے نا، جو سب سے ہلکا جانور ہوتا تھا، جو دودھ نہیں دیتا تھا، جو بیکار رہتا تھا، اس کو وہ زکوٰۃ میں لیتے تھے تاکہ ان کے دل میں جو مال کی محبت ہے اس سے ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو آسانی ہو. دھیرے 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 کر کے ان کی اصلاح ہوتی گئی اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے راہ میں اچھے سے اچھا مال دینا چاہیے. پھر وہ اچھے سے اچھا مال دینا شروع کر دیا. تو پھر حکم ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں اچھا مال دیا کرو. تو ایسے ہم کو تربیت کرنا، ایک دم سے سختی نہیں ڈال دینا، ایک دم سے بھاری پن نہیں ڈال دینا کسی پہ، دھیرے دھیرے کر کے اس کو برابر لیتے جانا. اگر ہماری کوئی فرینڈ بھی ہے جو بھلے مسلمان ہے لیکن دین کو نہیں جانتی تو اس کو دھیرے 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 کر کے ہم کو دین کی طرف اس کو لانا پڑے گا. ایک دم سے سختی نہیں ڈالنا، کو یہ بھی پڑھنا ہے، کو وہ بھی پڑھنا ہے، کو ایسا بھی کرنا ہے، کو ایسا بھی کرنا ہے. نہیں، پہلے اس کو فرض پڑھانے کی کوشش کرنا، پھر اس کے بعد سنت موقع پڑھانے کی کوشش کرنا، اس کے بعد نفل پر جانا. ایک مثال دے رہی ہوں میں آپ لوگوں کو. اس طریقے سے ہم لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں. دوسرا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا. کوئی بھی اچھی خبر پھیلانا، کسی اچھی خبر کو پھیلانا، یعنی ایسی خبر نہیں پھیلانا کہ جس سے نفرت ہو. جیسا کہ کسی پہ تہمت لگ رہی ہے تو ادھر ادھر باتیں کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے ہیں، ہے نا. کسی کی غیبت ہے، کسی میں برائی ہے تو اس کو پھیلاتے ہیں، کسی میں اور کچھ برائی ہے تو اس کو پھیلاتے. اچھی بات نہیں پھیلاتے، بری باتوں کو پھیلاتے. تو بری باتیں پھیلائیں گے تو کیا ہوگا؟ نفرت دل میں بیٹھیں گی. اور خوشخبری سنائیں گے تو محبت بیٹھیں گی. اس لیے خوشخبری سنانے کا حکم دیا گیا ہے اور نفرت پھیلانے سے منع کیا گیا. اتفاق رکھنا یعنی ایک دوسرے کو سمجھنا. جیسا کہ اگر آج ہم نے کسی کو کچھ کام بولے، ہے نا، اس نے نہیں کیا تو ہمارے دل میں اس کے لیے بغض نہیں آنا چاہیے کہ اس نے نہیں کیا، میں نے تو کتنے دن کے بعد کام بولی تھی، ایک ہی کام بولی تھی پھر بھی اس نے نہیں کیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا بھول گئی ہو، یا پھر اس کو کوئی ایسا کام آ گیا ہوگا کچھ کو ٹائم نہیں ملا ہوگا. ایسی باتیں سوچ کر اس کے لیے ہمارے دل میں ذرا سا بھی کینہ نہیں آنا چاہیے. یعنی اگر ہمارے دل میں بغض اور کینہ آ جائے گا تو کیا پیدا ہو جائے گا؟ اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور وہ ایک دوسرے سے ہم لوگ جیسا ایک دوسرے سے دل سے نفرت کرنے لگیں گے. پھر ایک دوسرے کا اچھا چاہیں گے کیا؟ نہیں چاہیں گے. پھر کیا کریں گے؟ نفرت کو پھیلائیں گے، خوشخبری کو نہیں پھیلائیں گے. تو ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ بھی ہم کو نہیں رکھنا. اگر ہے تو اللہ کے لیے اس کو نکال دو، درگزر سے کام لو. بھلے وہ تم کو کتنا بھی ذلیل کرتی ہے، بھلے دنیا میں اپنی واہواہی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ذلیل کرتی ہوں گی، لیکن اللہ کی مخلوق اللہ کی محفل میں تمہاری تعریف ہوں گی جو کہ آسمانی دنیا میں ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہماری تعریف فرمائے کہ میرا فلاں بندہ ایسا ہے. تو ہم کو دنیا میں ایک جو فنا ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اس میں ہم کو عزت کتنی کیوں پڑی ہے نا؟ کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ ہم کو دنیا سے محبت ہے. تو جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، جب ہم دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دیں گے، جب ہم اللہ کی محبت کو ہمارے دل میں بٹھائیں گے، جب کہیں جا کے اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑ سکیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک دلیل ہے حدیث کی، اس میں بہت سے حدیث ہے، میں سب رکھ دیتی ہوں آپ کے سامنے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کی دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ ایسے متفرق راستے جن میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی. کون سی؟ سورہ انعام آیت نمبر 153 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو کہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دے. دیکھو اس سے پہلے بھی میں نے 2 راستے کے بارے میں بتائی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو اختیار دے دیا ہے. دیکھو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے موجود تھے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے 24 گھنٹے.
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دے دیا اور 2 راستے بتا دیے. ہم کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا, ہم کو ہدایت بھی دی, رسولیں بھیجے, کتابیں بھیجی اور ہم کو سمجھا دیا کہ دنیا میں کیسے جینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دی. ایک راستہ ہے پھولوں بھرا اور بہت آسان ہے, پھولوں بھرا راستہ, لیکن اس کی منزل بہت مشکل اور بہت خطرناک ہے. اور ایک راستہ ہے جو کانٹوں بھرا ہے, جب ہم اس پہ سے چلیں گے بہت دشوار گزار ہے, اور جب ہم چلیں گے تو ہمارا دامن کانٹوں میں اٹک جائیں گا. ہم کو اس کو بچتے ہوئے, ہمارے دامن کو بچاتے ہوئے اس راستے سے گزرنا ہے. وہ اس کی منزل جو بہت ہی شاندار ہے, تو وہ ہے جنت. تو یہ 2 راستوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک جو راستہ ہے بہت ہی سرل ہے اور بہت ہی پھولوں بھرا ہے, تم بہت ہی آسانی سے اس سے گزر جاؤں گے, لیکن جب منزل تک پہنچوں گے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنا آسان کیوں تھا یہ, وہ منزل اتنی خطرناک ہوں گی. اور جو تم مشکل بھرے راستے سے گزروں گے اور اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہ منزل تک پہنچوں گے تو منزل اتنی شاندار ہوں گی کہ تم وہ مشکلات کو بھول جائیں گے جو تم کو راستے میں پہنچی تھی, جو مشکل, وہ جنت کو دیکھ کر, اس کی خوشیوں کو دیکھ کر تم سب مشکلات کو بھول جاؤں گے. تو یہ ہے 2 راستے, ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے وسط میں جگہ حاصل کرے, وسط یعنی بیچ کا راستہ جو ہوتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں, وہ جنت کے وسط میں جگہ حاصل کرے تو وہ جماعت کے ساتھ چمٹ جائے, کیونکہ اکیلے شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ 2 آدمیوں یعنی جماعت سے دور ہوتا ہے. مطلب جیسا کہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جماعت سے جڑ کر رہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی جماعت سے جا کے جڑ جائے, ہے نا. پہلے میں ایسی سمجھتی تھی, لیکن ایسا نہیں, ہماری بھی ایک جماعت ہے, ہم بھی ایک جماعت سے جڑے ہوئے نا. ہم کتنی بہنیں ہیں اس میں, سب ہماری ایک جماعت ہے, تو ہم جماعت سے کام کر رہے ہیں نا, اکیلے کر رہے ہیں کیا, نہیں کر رہے. تو ایسے ہی ہم کو جماعت سے کام کرنے کا اس میں حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ کیا مثال دی گئی, اگر جماعت سے الگ ہے کہ تم اکیلے کام کرو گے تو شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا, شیطان تم کو دوسری جگہ لے کر چل جائے گا اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی. اگر جماعت کے ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کی صلاح سے ہم کو بہت ساری چیز سمجھ میں آ جائیں گے. دیکھو ہمارے اس میں بھی ہم صلاح مشورے کرتے ہیں, تو کوئی بہن کچھ کہتی, کوئی کچھ کہتی ہے, پھر ہم کو جو بہن کی مشورے سے جس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے وہ مشورہ ہم لے لیتے ہیں. ہم ہماری چلاتے ہیں کہ نہیں ہم جو بولے وہی ہوں گے, ایسا نہیں کرتے نا. ہم مشورہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, سب کو عقل دیا ہے, کس کو کیسی صلاح دے دیں گا اور اس سے ہم کو کیا فائدہ پہنچیں گے وہ ہم کو نہیں. تو ہم ایک ڈسکس کرتے ہیں جس کی صلاح پہ ہم کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہم اس کی صلاح کو اپنا لیتے ہیں. اس لیے ہم کو جماعت سے جڑ کر کام کرنا ہے, صلاح مشورے سے کام کرنا ہے. اب دیکھو ایک مثال دوں گی میں, جیسا کہ بکری چرانے والا جب بکریاں چراتا ہے تو وہ پورے ریوڑ کے ساتھ بکریاں رہتی ہے, تو اس پہ شیر حملہ کرتا ہے کیا, نہیں کرتا ہے. ہاں ایک بکری اگر الگ ہو گئی اور وہ اپنے ریوڑ سے بھی چڑھ گئی اور الگ ہو گئی, اس کو اکیلا دیکھ کر وہ شیر جو اس پہ جھپٹتا ہے. تو ویسا ہی اگر ہم جماعت سے جڑ کر کام نہیں کریں گے, اکیلے کرنے کی کوشش کریں گے تو شیطان ہم پہ جھپٹے گا اور ہم کو کدھر کے کدھر لگ جا کے چھوڑ دیں گا, اور اس کے بعد ہم کو یہ سکھا دیں گا وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, ہمارے لیے ہمارے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھا دیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. آج بھی ہے نا ایسے لوگ گناہ بھی کرتے ہیں خوب اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا بھی سمجھ لیتے, گناہ کا اعتراف نہیں کرتے. اور اگر ہم جماعت سے جڑ کر کام کریں گے, ہم کچھ غلط کریں گے, کوئی نہ کوئی ہم کو ٹوک دے گا, نہیں باجی یہ صحیح نہیں, یہ صحیح ہے, تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے نہیں بات یہ نہیں یہ صحیح ہے نا. اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ یہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے. ہم کو ہماری غلطیاں دکھیں گی کیا, نہیں دکھیں گی, دوسرا ہم کو بتائیں گا نا جب ہمارے سمجھ میں آئے گا. اسی لیے حدیث ہے نا, ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. تو ہم کو ایک دوسرے کی بات پہ اتفاق رکھنا چاہیے, اور کوئی ہم کو ہماری غلطی بتائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو نہیں دکھی اور تو نے ہم کو یہ غلطی بتائی, واقعی میں ہمارے اندر یہ غلطی ہے, تو ہم توبہ استغفار کر کے اس غلطی کو اللہ سے بخشش مانگے اور غلطی کو معاف کروائے, جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کیے تھے. اکڑے تھے کیا انہوں نے, نہیں اکڑے تھے. اور شیطان کیا کیا تھا, اکڑا تھا, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھا تھا گناہ کرنے کے بعد میں. اور آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اچھا سمجھے تھے کہ نہیں, گنہگار سمجھے تھے اور اللہ سے استغفار کرے تھے. تو آج آدم علیہ السلام کا درجہ دیکھو اور شیطان کا درجہ دیکھو کیا ہے. شیطان کو مردود کہا جاتا ہے نا, لیکن آدم علیہ السلام کو علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک حدیث سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر سے متعلق سوال کیا کرتے تھے, اور میں اس خوف سے کہ کہیں شرم میں مبتلا نہ ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر سے متعلق سوال کیا کرتا تھا. ایک دن میں نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, ہم جاہلیت میں مبتلا تھے, برائیوں میں گھرے ہوئے تھے, اللہ نے ہمیں اس خیر سے مشروف فرمایا, تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد پھر خیر بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اس میں قدورت ہوں گی. میں نے پوچھا قدورت کیا ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے طریقے کے بجائے دوسرے طریقوں کی طرف رہنمائی کریں گے. تم ان کے بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض باتوں کو برا سمجھو گے. یعنی جیسا کہ ایک بار حضرت عمر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یہود میں کچھ اچھائیاں بھی پائی جاتی ہے، کیا ہم اس کو بھی لکھ لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے تھے کہ نہیں، تم کو میری ہی پیروی کرنا پڑے گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام آج ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنا پڑتا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کی شریعت میں وہ کی پیروی کریں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے. تو کسی میں بھی ہم کو کوئی اچھائی دکھے ہم کو وہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو کیا چیک کرنا ہے کہ ہمارے نبی میں کیا اچھائی تھے. صحابہ کرام کے میں بھی ہم کو چیک کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی، وہ بہت افضل ہے اور ان میں اگر نہیں ملا ہم کو مل ہی جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم صحابہ کرام کے سیرت سے بھی لے سکتے ہیں، تابعین تب بھی ہم جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ یہ 3 زمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. اس لیے اس کے بعد کے زمانے میں بھی نیک لوگ آئے ہوں گے اللہ عالم، لیکن اس کے بارے میں ہم کو نہیں بتایا گیا تو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے بعض باتوں کو برا سمجھو. میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگ اس طرح گمراہی پھیلائیں گے گویا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہوں جو ان کی پکار پر لبیک کہیں گے، وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی کوئی صفت ہم سے بیان کر دیجیے. دیکھو صحابہ کا نام بھی اتنی ڈیٹیل میں سوال پوچھتے تھے کہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہم کو کتنی معلومات ہوتی ہے نا. تو ایسے سوالات کرنے چاہیے جس سے ڈیٹیل پوری پتہ چلے، اور ایک سوال کرے تو تمام لوگوں کو اس کا جواب معلوم پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری زبان میں باتیں کریں گے. میں نے پوچھا اگر میں وہ زمانہ پالوں تو مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا. میں نے پوچھا اگر نہ مسلمانوں کی جماعت ہو اور نہ اس کا امام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں تم تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، ہوا تمہیں درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے. اگر تم کو ایسا لگے کہ کوئی امام اور مسلمان نہیں بچائے تو تم کو الگ ہونا چاہیے. الگ ہونا مطلب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا چاہیے. اگر ہجرت بھی نہیں کرنے دیا گیا، ابھی تھوڑی ہم کو کہیں نہ کہیں جان دیتے، پہلے جیسا اونٹ پہ بیٹھ کر چلے جاتے تھے، ابھی ہم نہیں جا سکتے نا. ہم کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں رہنے کا حکم نہیں ہوتا ہے. اگر ہم کو جانا ہوتا ہے تو ہم کو ویزا لینا ہوتا ہے 15 دن 1 مہینہ، اتنی ہی ہم رہ سکتے، باقی بعد میں ہم کو لوٹ کر آنا ہوتا ہے. تو یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تم کو جنگل میں بیابان میں جا کر رہنا ہوگا. بھلے تم وہاں پر تم کو کھانے کے لیے اگر درختوں کی جڑ اگر کھا کے زندہ رہنا پڑے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو وہ کرو. یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے ان کنتم اعداء فالف بین قلوبکم واصبحتم بنعمتی اخوانا. یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج کے بارے میں. اوس اور خزرج کون تھے؟ کون بتائیں گے؟ میں نے بہت بار بتا چکی ہوں، کون بتائیں گا؟ جلدی سے بولو، ریکارڈنگ چالو ہے. اوس اور خزرج کون سے قبیلے کا نام تھا؟ مدینہ کے قبیلے کے نام، انصار کے قبیلوں کا نام تھا. مدینہ میں جو انصار رہتے تھے، ہاں، ان کا 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ہاں، یہ یاد رکھنا. اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت. کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی. زمانے جاہلیت میں ان کے درمیان شدید عداوت تھی. عداوت یعنی دشمنی، کینہ پروری اور نفرتیں تھی. ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے تھے، کینہ اور بغض رکھتے تھے اور دشمنی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے تھے. اب نفرت اور بغض اور کینہ رہیں گے تو کیا ہوں گے؟ آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں گے اور نقصانات ہوتے رہیں گے اور ٹائم بھی ضائع ہو جائے گا. ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا. ہمارا وقت ضائع ہو گیا، ہم کو جانا ہوگا. جب اللہ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور ان دونوں خاندانوں کے لوگ مشروب و اسلام ہو گئے تو آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے کے ہمدرد، غم گسار اور معاون
وہ مددگار بن گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 62 اور 63، 62 اور 63۔ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا، ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتا، اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، بے شک وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور کسی کے اندر نفرت اور بغض رہے گا تو ہم کتنی بھی دنیا کی دولت لٹا دیں گے تو اس چیز کو مٹا سکیں گے کیا؟ نہیں مٹا سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، کس وجہ سے؟ کہ وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور مہاجرین کی انہوں نے بہت مدد کیے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے کہ انصار کم ہو جائیں گے اور مسلمان بڑھ جائیں گے، تو آج انصار بہت کم نظر آتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ زیادہ نظر آتے ہیں، اور یہ انصار اگر کہیں بھی ہیں تو ان کی عزت کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی، مہاجرین کی، صحابہ کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے بہت ہی طویل تشریح کر چکی ہوں کہ کس طریقے سے وہ مہاجرین کی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا مال تقسیم کرتے ہوئے، حنین ایک جنگ کا نام ہے، حنین کا مال تقسیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن زید عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حنین کے مال کی تقسیم کے وقت جب کچھ انصار کے لوگوں نے اس وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو زیادہ حصہ دے دیا تھا، حالانکہ اللہ کی مرضی اور معیشت کے مطابق ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جب حنین میں مال غنیمت ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو زیادہ دیا تھا اور انصار کو کم، تو انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت سے نوازا۔ تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، مگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، اور تم فقیر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ ارشاد فرماتے تو اس کے جواب میں وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ جب سے وہ لوگ کیا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ جب یہ اعتراض کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ مال غنیمت بھلے مہاجرین کو جا رہا ہے لیکن نبی انصار کے ساتھ ہے۔ جب بھی ایک ماحول بن گیا تھا جب بہت زیادہ سب روئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مکہ میں رہنا نہ رہے بلکہ مدینہ میں رہے آخری دم تک، مدینہ میں ہی انہوں نے اپنی زندگی کو کمپلیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے 104 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کام کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لازم ہے، یعنی ضروری ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کام کا حکم دے۔ یہ ایک آیت ہے، دیکھو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی۔ تو ایسی جماعت ہمارے اندر ہونا چاہیے، جبھی یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کون سے لوگ؟ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اچھائی کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور خود بھی اس سے بچتے ہیں، تو ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، خیر کی اور سچائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وینذروا قومهم اذا زرعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے جب ان کی طرف واپس جائے تاکہ وہ بچ۔
تاکہ وہ بچ جائے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ آیت ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ آیت یاد رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر سے میں آیت پڑھوں گی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری امت کے ہر فرد پر حسب مقدر واجب ہے. ہر فرد مانے ہر انسان پر، فرض یعنی اکیلا، ہر انسان پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب اس میں حدیث آ رہی ہے، جیسا کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہم اس کو روکیں. زبان سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ہماری طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، ہے نا. جیسا کہ ہمارے بچے ٹی وی دیکھ رہے تو ہم روک سکتے. ہم ان کو، اگر ہمارے بڑے ہیں ہم ان کو بند نہیں کر سکتے ٹی وی ان کے سامنے، لیکن ان کو کچھ اچھی باتیں بتا کر اللہ کا خوف ان کے دل میں بٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ برائی سے بچ جائے، ہے نا. اور بھی بیہودہ باتوں میں بچے بیٹھتے تو ان کو اللہ کے ذکر کے لیے بٹھائے، ان کو نماز کی تلقین کرے. اور کچھ بچے ہمارے ایسے مسجد میں جاتے ہیں تو صرف فرض پڑھ کر آ جاتے ہیں، تو ان کا بھی محاسبہ کرے کہ تم سنت و نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بچے کی نماز برابر ہے کہ نہیں. یہ سب ہم کو فکریں ہونی چاہیے اگر ہم ہمارے بچوں سے واقعی میں محبت کرتے ہیں تو. نہیں تو جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا ہے نا. سب آ رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، سب کھا رہے پی رہے، ایک دن ختم ہو جائیں گے، لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. یہ سب چیزیں تو ہو نہیں، لیکن ہم نے کیسی زندگی گزارے اس کا جواب ہم کو ہمارے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے. تو یہ سب چیزوں کا ہم کو دھیان رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب حدیث دیکھیں گے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے، تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے. اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل سے ضرور برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. جیسا کہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، اب ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتے، ہم زبان سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر ہم زبان سے بھی ہم سمجھانے کے قادر نہیں، ہم نہیں سمجھا سکتے، تو دل میں برا جانتے وہاں سے ہٹ جائے. کھڑے رہ کے دیکھ کے مزے لینے کا حکم نہیں ہے، وہاں سے ہٹ جائے. ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہاں کھڑے رہے، اگر ہم نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانے اور وہاں سے ہٹ جائے. یہ جو چیز ہوں گی وہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، جو ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ باہر نکل کر مزے سے دیکھتے ہیں، وہ اس کو برا کہتا ہے، یہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کے ایپ کھولتا ہے، وہ اس کے ایپ کھولتا ہے، اور دیکھنے والوں کو بہت مزہ آتا ہے. تو انہیں ایک کمزور ایمان بھی ہمارے پاس آج موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلمان کے گروہ میں داخل ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کی کوئی بھی صفت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. اس لیے آج مسلمان بدنام ہے. غیر مسلموں کا کال سننے کو ملتا کہ سب دینوں پہ سب سے اچھا دین اسلام ہے، اور سب لوگوں میں سب سے زیادہ بے ایمان اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. کیوں کہا گیا؟ ہمارے اخلاق کی بگاڑ کی وجہ سے کہا گیا. پھر اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اس میں اور 2-3 حدیثیں میں سب رکھ دیتی ہوں. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کرو گے. بصورت دیگر قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا کرو گے بھی تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگر ہم نیکی کا حکم دینے والے رہتے اور برائی سے روکنے والے رہتے تو اتنی برائیاں پھیلتی نہیں. ہم برائی کو دیکھنے والے، لوگوں کے برائی پہ ہنسنے والے، خوش ہونے والے، اس لیے اتنی برائی پھیل گئی. اب دعا کرنے کے بعد بھی یہ جو چیزیں ہمارے اندر، جو مصیبت ہم پر جو آ رہی ہے، وہ دعا کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر سے نہیں نکل رہی ہے، ہمارے سے اس سے ہم کو چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، کیونکہ یہ ہماری کرتوت کی وجہ سے ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ عادت ہم اگر بٹھا لے، آج سے ہم یہ عادت بٹھا لے ہمارے اندر، تو ہم زبان سے روکنے کی کوشش کریں، یعنی بھلائی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے. اس کا بھی میں نے آپ کو اس کی بھی تشریح کری تھی کہ کس کو کیسا سمجھانا ہے. کسی کے ساتھ میں بدتمیزی نہیں کرنا ہے، بڑے ہے تو بڑے کے ساتھ بڑے جیسا رہنا ہے، بچوں کے ساتھ میں بھی محبت سے پیش آنا ہے. ایسا نہیں چھوٹا ہے بچہ ہے تو اس کو مار ٹھوک کر دیں گے، نہیں، بہت ہی محبت اور شفقت سے اس کو سمجھانا ہے. جتنا سمجھانے سے بچہ سمجھتا ہے اتنا کھلانے سے، مار پیٹ سے نہیں سمجھتا. اور بڑوں سے بھی بہت ہی ادب و احترام سے بات کرنا ہے. ان کو ایسا نہ لگے کہ یہ چھوٹی ہے اور میرے سے زیادہ علم رکھتی ہے اور میں بڑی ہوں اور مجھے کچھ نہیں آتا، یہ اس کو محسوس نہیں ہونے دینا ہے. ایسے اخلاق سے اور ایسے حکمت سے ہم کو دین کو
پھیلانا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے. ہم ہوشیاری مارنے کے جائیں گے تو کیا ہوگا, ہم کو بٹھا دیا جائے گا, ہمارے سے وہ چیز چھین لی جائیں گے. تو یہ بھی حرکت ہم کو نہیں کرنا ہے, یعنی پورے حکمت کے ساتھ, پورے ہوشیاری کے ساتھ ہم کو دین کا کام کرتے جانا ہے. جیسا کہ حسین کے بارے میں ہم کو ملتا ہے نا, ایک ضعیف وضو کر رہے تھے لیکن وہ وضو برابر نہیں کر رہے تھے, ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے, ان کو وضو کا طریقہ نہیں پتا تھا. تو حضرت حسین نے دیکھا, لیکن وہ عمر میں بڑے تھے, دوسرے کو کیا بات کیے کہ ہم وضو کر کے ہم وضو کرتے, اور اس ضعیف کے سامنے انہوں نے کیا کیے, وضو کیے. تو وہ ضعیف نے دیکھ لیا اور سیکھ گیا, تو اس کو ٹھیس بھی نہیں پہنچی اور وہ سیکھ بھی گیا. اس طریقے کے معاملات بھی ہم کر سکتے ہیں, تھوڑا سا عقل کا استعمال کریں. دیکھو برائی کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ہم بہت عقل سے کام لیتے. کسی کو تانا مارنا ہوتا نا, کسی کو ٹون مارنا ہوتا نا, تو بہت ہی ہوشیاری سے کام لیتے ہیں, برابر اس تک وہ ٹون ہم پہنچا بھی دیتے ہے نا. تو ایسے ہی ہم کو دین میں ہمارا دماغ استعمال کرنا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا, اس کا بھی حساب ہم کو دینا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا تھا, اتنا وقت دیا تھا, اتنی صلاحیت دی تھی, تو تم نے کہاں خرچ کیے. تو یہ سب چیزیں ہم کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہے تو اس کا جواب دے سکے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ 5 سوالوں کا جواب مانگیں گے نا ہم سے کہ جوانی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, جوانی کہاں گزاری, اور وقت کہاں گزارا, اور علم سیکھا تو کتنا پھیلائے. ایسی 5 سوالے ہم سے ہونے والے ہیں. یہ 5 سوالوں کا جواب ہم جب دے سکیں گے جب ہماری پورا وقت, صلاحیت اور ہماری جو ذہن ہے, ہمارا دماغ ہے, ہمارا جو مال ہے, سب ہم اللہ کی راہ میں لگائے. اگر ہماری کوئی بہن ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کو تحفے تحائف بھیجے, ہے نا, اس کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے, اس کو یہ سمجھا دے کہ ہمارے دل میں تیرے لیے کوئی کی نہ کپٹ نہیں, ہمارے دل میں تیرے لیے محبت ہی محبت ہے. اور ایک بات محبت پیدا کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے, کوئی ہمارے ساتھ برا کرے, ٹائم سب کا آتا ہے, پھر اس کا ٹائم آ گیا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کر دیں, اس کے برائی کا جواب برائی سے نہ دیں, تو وہ بھی محبت پیدا ہوتی ہے. تو محبت پیدا کرنے کے بہت سی چیزیں ہیں. اگر ہم قرآن حدیث کو غور سے پڑھیں گے نا تو سب چیزیں ہمارے دماغ میں آتی جائیں گی, لیکن اس میں ہم کو صبر استقامت سے بھی کام کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا ہم کو اس میں. تو اس میں ہم ڈپریشن کے مریض نہ بن جائے, صبر کرے کس کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم صبر کرو گے اور کوئی کام کرو گے کہ پوری دنیا بھی تمہاری دشمن بن جائے, ایک اللہ کی اگر تمہارے پاس مدد ہے تو تم ہی غالب رہو گے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے, سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑ دینے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے قریہ اندازی کر کے ایک کشتی کے حصے آپس میں تقسیم کر لیے. اس میں سے کچھ لوگوں کو کشتی کا نچلا حصہ ملا جبکہ دوسرے گروہ کو اوپر والا حصہ ملا. جو لوگ, دیکھو ایک بہت اچھی حدیث ہے, اس کو سمجھنے کی ہے. جو لوگ کشتی کے نچلے والے حصے میں تھے ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو انہیں اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا. انہوں نے سوچا کہ بار بار اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اپنی کشتی کے حصے میں سوراخ کر لے تو یوں اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچے. اب اگر وہ اوپر والے انہیں ایسا کرنے سے نہ روکے اور انہیں اس حال پر چھوڑ دے اور وہ اپنا یہ ارادہ پورا کر لے تو سوراخ کے بعد کشتی پانی میں بھر کر غرق ہو جائیں گی اور سب کے سب اس میں ہلاک ہو جائیں گے. لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لے تو خود بھی بچ جائیں گے اور باقی تمام لوگوں کو بھی بچا لیں گے. اس سے کیا پتا چلا, دیکھو ایک مثال دی گئی کشتی کی کہ کشتی کے 2 حصے, نیچے کچھ لوگ ہیں کچھ اوپر ہیں. اب اوپر والے لوگ نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر والے کے پاس جاتے, مطلب علم سیکھنے کے لیے, اچھی باتیں سیکھنے کے لیے, ہے نا. اگر وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم بار بار ان کے پاس جاتے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کے اندر سے سوراخ کر کے یہیں سے پانی حاصل کر لے. تو اب اوپر والے کو معلوم ہے کہ ایسا کرنے والے تو وہ ان کو نہ روکے, بھلائی کا, اس کا مطلب یہی ہو رہا ہے نا کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اگر وہ برائی سے نہیں روکیں گے تو کشتی میں پانی بھر جائے گا اور اوپر والے نیچے والے دونوں ڈوب جائیں گے. تو اس لیے جب بھی ہم علم سیکھے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا علم حاصل کرنا کوئی فائدہ مند نہیں. جیسا کہ ایک مثال بھی ہم کو ملتی ہے, ایک واقعہ ملتا ہے. ایک آدمی ایک بستی میں تھا, بستی والے بہت نالائق اور بہت نافرمان تھے اور اس میں ایک عبادت گزار تھا, رات دن 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کرنے کا, اس کو الٹ دینے کا حکم دیا فرشتوں کو, تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اے اللہ, اے میرے رب, اس میں ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے جو تیری رات دن عبادت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا,
پوری بستی اس پر الٹ دی جائے. کیوں؟ وہ تو عبادت گزار تھا. پھر کیوں؟ کیونکہ اس نے عبادت کو اپنے تک ہی رکھا, علم کو اپنے تک ہی رکھا. علم میں بخل کیا اس نے. علم کو تجوری میں بند کر کے رکھنا نہیں ہے, علم میں بخل نہیں کرنا ہے, بلکہ جب ہمارے پاس جو بات آ گئی اس کو ہم لوگوں تک ہم کو پہنچانا ہے. بھلے وہ طریقہ پھر اپنے اپنے حساب سے ہو, سب اپنے اپنے طریقے سے علم کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی کتاب سے سب کو جوڑتے رہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اللہ کی بات بتانے کی مثالیں بھی دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک جماعت بنائیں, ایک محفل سجائے, وہاں پہ سب کو بلائے, پھر ہم چیئر پہ بیٹھ کے پھر درس دیں. یہ بھی طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیے, صحابہ کی جماعت بیٹھتی تھی. لیکن اگر ایسا کرنے پر اگر کوئی قادر نہیں ہے تو وہ رنج اور غم میں مبتلا نہ ہو, بلکہ وہ علیحدہ بھی کسی سے کسی فرینڈ میں بیٹھے, وہاں پہ کچھ اللہ کی بات کر دے. اگر ہم کو نہیں آتی اللہ کی بات کرنا, اتنا ذہن اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے نا, تو ہم اللہ کی کتاب سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو ایسا کر کے ہم اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی بہن ہمارے سے غیبتیں کر رہی ہے, کسی کے عیب کھول رہی ہے, تو ہم اس کو منع کرے. اگر منع نہیں کر سکتے, کوئی بڑی ہے نہیں منع سے کر سکتے, تو اس کو دوسری بات میں مصروف کر دے, اس بات کو پلٹا دے. ہم کو پلٹانا تو بہت اچھے سے آتا ہے, جب ہمارے پہ آتی ہے ہم کو کوئی کچھ بولتا ہے تو ہم بات کو پلٹا دیتے. ویسے کوئی بری بات کرے, غیبت اور گناہ کی بات کرے, تو اس بات کو پلٹا دیا جائے, اس کو اللہ کی بات کی طرف لایا جائے دھیرے دھیرے کر کے. یہ سب طریقے ہم اپنا کر ہم اللہ کی بات کو پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.